بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 70۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ راستہ وہیں جا کر ختم ہوگا تو تھوڑا سا فاصلہ اور صحیح کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل بالکل، میں بھی اصل میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، اس کے بعد محمود خوارزم نے کہا، بہرحال ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھنا۔ ویسے میں ایک بات کی داد دیتا ہوں تمہیں۔ وہ کیا؟ تمہارے ساتھی حسن فیروز نے کمال کیا ہے لڑکی کے سلسلے میں۔ ہاں، وہ بہت باکمال انسان ہے، مجھے احساس ہو چکا ہے۔ بے مثال شخصیت کا مالک ہے۔ میں تو اس پر شدید حیران ہوں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ لڑکی اس سے کس طرح مانوس ہو گئی ہے کہ شاید ہم میں سے کسی سے اتنی مانوس نہ ہوتی۔ جی بالکل، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کی زبان بھی سمجھتے ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہم حسن فیروز کے ذریعے اپنے تمام مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جس جگہ قیام کیا گیا تھا وہاں کی داستانیں نرالی تھیں۔ میں بھی اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر مختلف دلچسپ واقعات میں ایک اور نئے دلچسپ واقعے کا علم ہوا۔ ہم لوگ چونکہ یہاں طویل قیام کا فیصلہ کر چکے تھے اور واقعی جس قدر ہولناک واقعات سے گزرے تھے، اس کے بعد یہ قیام بے حد ضروری تھا۔ ہر شخص تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی اور موت کی کشمکش بڑی تھکا دینے والی چیز ہوتی ہے، اور اگر موت کی آغوش میں جاتے جاتے زندگی مل جائے تو ان لمحات میں اس کا احساس اور شدید ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب اس طویل قیام کے دوران سبھی مستیاں کر رہے تھے۔ اس وقت میں ایک ایسے پہاڑی کٹاؤ کے عقب میں پہنچا تھا کہ مجھے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور میں رک گیا۔ یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ دوسری طرف کون ہے، لیکن آوازیں خوب صاف آ رہی تھیں، اور اس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ کماری پربھاتیا اور فاخر دہا ہیں۔ کماری صاحبہ کہہ رہی تھیں، تم پہاڑی لوگ کیا خود بھی چٹانوں کی طرح سنگین ہو جاتے ہو؟ میں سمجھا نہیں کماری جی۔ حالانکہ تم سمجھ رہے ہو۔ آپ یقین کریں میں نہیں سمجھا۔ مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ۔ کس شخص کے بارے میں؟ فاخر دہا ہنس کر بولا، تمہارا دوست۔ یہاں تو سبھی میرے دوست ہیں۔ میں عبران کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ عبران خوارزم؟ ہاں۔ آپ کیا پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کے بارے میں تو میں نے سنا یہ تھا کہ جس طرح دوستیاں نبھائی جاتی ہیں اسی طرح دونوں قبیلے دشمنیاں نبھا رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی ایک اچھا جملہ استعمال کر لیا کماری جی، فاخر دہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا جملہ؟ دشمنی نبھانے والا؟ تو کیا میں غلط کہہ رہی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں ہماری دشمنی براہ راست نہیں تھی۔ خاندان والے یہ ورثہ چھوڑ گئے تھے۔ بزرگوں نے یہ دشمنی ہمیں ترکے یعنی ورثے میں دی تھی، اور ہم اس ترکے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ورنہ اصولی طور پر آپ ہمیں خود یہ بتائیے کہ اگر میرا آپ سے براہ راست کوئی جھگڑا نہیں ہے تو میں کس بنیاد پر آپ کو برا کہوں گا؟ وہ تو ہے، لیکن تم پہاڑی لوگ ایسا ہی کرتے ہو۔ ہاں، میں اس سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم نے وہ روایت توڑ دی؟ روایت تو خیر کبھی نہیں ٹوٹتی، ہم نے تھوڑی سی ذرا عقل مندی سے کام لیا ہے۔ بتاؤ مجھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کماری جی کہ یہ دشمنی ہماری تو نہیں تھی بلکہ ہمیں ورثے میں ملی تھی، اور آپ عبران کے بارے میں پوچھ رہی تھی نا۔ عبران ہی نہیں بلکہ محمود خوارزم بھی اتنا ہی بلند انسان ہے کہ انسان کو اس پر فخر ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبران اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ میں فاخر دہا ہوں، اس کے قدیم دشمنوں میں سے ایک۔ اس نے میری جان بچائی۔ آپ یقین کریں مجھے مر جانے کا اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا اس بات کا افسوس ہوا کہ
میرے دشمن نے میری زندگی بچائی۔ مجھے عبران کا نام جان کر افسوس ہوا، لیکن وہ اس قدر بلند ظرف تھا کہ آخر کار میرا افسوس ختم ہو گیا۔ کیا عجیب نہیں ہوتے تم لوگ؟ آپ کے لیے عجیب ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہماری روایات ہیں۔ خیر، تو پھر اس طرح تمہاری دشمنی ختم ہو گئی؟ ہاں، بھلا اس کے بعد دشمنی کا کیا سوال رہ سکتا تھا؟ اور تم دوست بن گئے، بہترین دوست۔ تو مجھے بھی مشورہ دو نا۔ کیا مشورہ؟ میں بھی اس کی دوستی چاہتی ہوں۔ کیا وہ آپ کا دشمن ہے؟ دوست بھی نہیں ہے۔ دوستی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھو فاخر، وہ ایک مرد کی حیثیت سے میرے لیے بے حد پرکشش ہے۔ میں اس کی قربت چاہتی ہوں۔ میں کھلی طبیعت کی عورت ہوں، اپنی کیفیتوں کو لفافے میں نہیں رکھ سکتی، سامنے کر دیتی ہوں۔ یہاں تو عجیب ہی صورتحال ہو گئی تھی۔ بیچاری جینیفرس اس کی محبت میں گرفتار تھی، پھر اس کے بعد وہ بدبخت عورت آ گئی جس کا نام سنتالیا تھا، اور یوں سمجھ لو کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں کوئی بدصورت عورت ہوں؟ جواب میں فاخردہ ہنس پڑا اور وہ بولی، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، آپ یقین کیجئے، بالکل نہیں۔ تو میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، آپ بدصورت عورت نہیں ہیں۔ خوبصورت ہوں؟ جی بالکل ہیں۔ تو پھر وہ مجھے پسند کیوں نہیں کرتا؟ ایک بات کا جواب دیں آپ کے کہنے کے مطابق جینیفرس اس سے محبت کرتی تھی، ماری ہی اس چکر میں گئی بے وقوف۔ اور سنتالیا؟ ہاں، وہ خوفناک عورت اپنی تمام تر شخصیت بھول کر اس کے جال میں گرفتار ہو گئی، اور دیکھ لو اس نے کس طرح اسے راستے سے ہٹا دیا۔ جب اس نے ان دونوں سے گریز کیا اور انہیں خاطر میں نہ لایا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا وہ آپ کے پیچھے دم ہلائے گا؟ فاخردہ نے کہا، اور پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ بے شک میں ان کے چہرے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ فاخردہ کے اس سوال پر کماری پربھاتیا کی شکل کیسی ہو گئی ہوگی۔ اس کی دیر تک کی خاموشی میرے خیال کی تصدیق کرتی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہیں کماری جی، میں نے ایک ایسا سوال کیا ہے آپ سے جو حقیقت سے دور نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھیں، کھل کر پوچھیں، جو آپ کا دل چاہے۔ کیا تم میرے لیے اپنے دل کے گوشے نرم کر سکتے ہو؟ باپ رے باپ، یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے؟ فاخردہ بھی بہت ستم ظریف تھا۔ مجھے پھر بے اختیار ہنسی روکنی پڑی۔ نہیں، قاعدے سے بات کرو۔ کماری پربھاتیا کی غراہٹ ابھری۔ میڈم، جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ مجھے اس کا مطلب بتا دیں تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ ایسے ہی جواب دے کر پھنسنا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی یہ کہ تم میرے التفات کو پھنسنا کہتے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ چھوڑو، تم سب ایک ہی طرح کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسے اسے اپنی جانب متوجہ کر سکوں گی؟ کماری جی، اب آپ سنجیدگی سے بات کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ میں سنجیدگی سے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اقدار کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ ہم صرف برائیاں نہیں کرتے پھرتے۔ ہمارے نزدیک عورت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جب وہ ماں ہوتی ہے تو ہم اسے ماں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہن ہوتی ہے تو اسے بہن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب وہ ہمارے مذہبی عمل کے مطابق ہماری زندگی میں عورت کی حیثیت سے آتی ہے تو ہم اسے اپنے مذہبی عمل کے مطابق ایک بھرپور تحفظ دیتے ہیں۔ ہماری نسلیں اس سے چلتی ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کماری پربھاتیا جی؟ وہ عورت ہماری ہم مذہب بھی ہوتی ہے، ہمارے ان تمام مذاہبی امور کی امین بھی ہوتی ہے جو ہم سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو کماری جی، ایسی شکل میں آپ سے تو ہمارا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صرف ایک ذہنی لگاؤ رکھا جائے اور وہ ذہنی لگاؤ جسمانی لگاؤ بھی بن جائے تو کم از کم ایک پہاڑی مسلمان سے یہ توقع رکھنا بالکل فضول ہے۔
آپ اپنے ذہن کو پاکیزگی کی طرف منتقل کیجیے، زندگی میں کسی ساتھی کا انتخاب کیجیے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے راستے استوار کیجیے، باقی تو سب مشکل ہے۔ لیکن ایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو فاقردہ، میں بھی ضدی عورت ہوں، میں کسی نہ کسی طرح اس کی قربت حاصل کر لوں گی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ جب آپ ایسا کر لیں تو مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا، میں ضرور آپ کو مبارکباد دوں گا، فاقردہ نے کہا۔ کماری پربھاتیا غالباً وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس قیام کے دوران مجھے بہت سی باتوں کا موقع مل گیا تھا۔ میں گل مراد کو یاد رکھنا چاہتا تھا، اور اب طویل عرصہ ہو گیا تھا کہ گل مراد ایک طرح سے گم ہی ہو گیا تھا۔ یہاں صرف حسن فیروز تھا جو گل مراد کو جانتا تھا۔ اس وقت شدت سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حسن فیروز اس پہاڑی کٹاؤں میں نہیں تھا جو اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، چنانچہ میں اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ یہاں آ کر تو سب کے ہی عیش ہو گئے تھے۔ خاصی تلاشی کے بعد حسن فیروز مجھے ایک بڑی سی چٹان کے عقب میں مل گیا اور میں مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ حسن فیروز سے کوئی 6-7 گز کے فاصلے پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہی تھی۔ حسن فیروز ایک پہاڑی چٹان سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، نیم دراز تھا۔ اسے شاید میری آمد کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے پہلے اسے غور سے دیکھا اور پھر لڑکی کو۔ پتھروں سے وہ لکیریں بنا بنا کر ان پر پتھر رکھ رہی تھی۔ بہت مطمئن نظر آئی تھی، یہاں تک کہ میں حسن فیروز کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکی نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ تم سو نہیں رہے۔ میرے ان الفاظ پر حسن فیروز چونک کر سیدھا ہو گیا اور اس نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر لڑکی پر نظر ڈالی، مگر وہ ہم دونوں سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی۔ شکر ہے تمہیں فرصت مل گئی، حسن فیروز نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یار مجھے تو صحیح معنوں میں اب یہ اندازہ بھی نہیں رہا کہ میں کتنی بیویوں کا شوہر ہوں، میں نے کہا، اور حسن فیروز مجھے گھورنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ واقعی حسن، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ہر شخص مجھ پر اپنی اجارہ داری ظاہر کر رہا ہے۔ جی نہیں، مجھے آپ سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کے اپنے مشاغل ہیں، جینی فورس تھی، پھر سنتالیا، اور اب کماری پربھاتیا، اور اس کے بعد دیکھو نہ جانے کون کون۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ 2 روٹیاں کھلا کر کوئی اس طرح میرا مالک بن جائے گا۔ حسن فیروز تو بکواس کرنے کا عادی تھا، جو کہہ رہا تھا اسے خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن مجھے ہنسی آ گئی۔ اب تم خود دیکھ لو کیسے ناز بھرے انداز میں تم مجھ سے شکوے شکایت کر رہے ہو، میں نے کہا۔ دیکھ بھائی، تجھے پتا ہے کہ میری کھوپڑی خراب ہے، مجھ سے قاعدے کی بات کیا کر۔ چیف کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایسی تیسی چیف کی، حسن نہ جانے کیوں جھلایا ہوا تھا۔ بات کیا ہے پیارے بھائی؟ ویسے تم نے اس لڑکی کو جیسے سنبھال رکھا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں حسن کہ تم نے اپنی کھوپڑی میں زبردستی ایک پھوڑے کا اعلان کر رکھا ہے، ورنہ تم سے زیادہ شاندار کھوپڑی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ مارجرین ہے یا کسی اور قسم کا مکھن؟ حسن نے کہا، اور اچانک ہی میرے کانوں نے لڑکی کی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا، لیکن وہ خاموشی سے پتھروں کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میرا دماغ واقعی چکرا گیا۔ ہنسی کی آواز اتنی نمایاں تھی کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ نہیں تھی تو پھر کون ہنسا تھا؟ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ ضرور تھی، لیکن گردن اسی طرح جھکی ہوئی تھی اور وہ پتھروں کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے حسن سے کہا، حسن تم نے کچھ سنا؟ نہیں سنا نہیں، میں نے مکھن کے بارے میں پوچھا تھا۔ لعنت بھیجو مکھن پر، یہ بتاؤ ابھی کون ہنسا تھا؟ بے وقوف بنا رہے ہو؟ نہیں خدا کی قسم، میں نے ہنسی کی آواز سنی تھی۔ سنی ہوگی۔ یہاں پربھاتیا کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں ہے۔ او، وہ کون ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے؟
تو کیا وہ ہنسی تھی؟ پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ حسن نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ یار میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب میں نے، میرا مطلب ہے تم نے مکھن اور مارجرین کی بات کی تھی تو کوئی ہنسا تھا، کوئی پرندہ ہنسا ہوگا۔ وہ پرندہ نہیں پرندی تھی۔ پھر پرندی ہنسی ہوگی، پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ یار کمال کر رہے ہو تم۔ دیکھو استاد، تم بہت چالاک ہو، تمہیں گل مراد کہتے ہوئے تو اب ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جناب عمران خوارزم صاحب، چالاکی کا مظاہرہ میرے سامنے مت کیا کریں۔ اب مجھے بتاؤ، کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ یہ کرنل جلیبی جو ہے نا، یہ ہمیں کہیں ایسی جگہ چوڑے میں مروائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ حسن، کرنل ہمایون کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے صرف یہ مت سوچا کرو کہ وہ تمہارے دادا ہیں۔ ہر شخص کے جذبات ہوتے ہیں، وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا اپنے ایک بزرگ کی حیثیت سے احترام کرتا ہوں۔ ایک اچھے دوست کو دوسرے دوست کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر توہین کے کچھ جملے میری زبان سے نکل گئے ہوں تو میں انہیں واپس لیتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، مگر تم خود بتاؤ کرنل نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یہ خوفناک سیلاب کیا ہماری زندگیاں نہیں لے سکتا تھا؟ بچ ہی گئے ہیں قسمت سے، ورنہ ختم ہو گئے ہوتے۔ کرنل ہماری مدد کو آتے۔ انسان اپنی گھر کی چار دیواری میں بھی مر جاتا ہے حسن، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اسے ہر طرح کے خطرات مول لینا پڑتے ہیں۔ کرنل نے ہمیں یہاں پہنچانے کے بعد یہ سیلاب تو ہمارے پیچھے نہیں بھیجا تھا، پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کرنل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ایسی شکل میں اس مصیبت کا ذمہ دار کیا تم صرف کرنل کو قرار دو گے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ چلا جاؤں یہاں سے؟ برا لگ رہا ہے تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا؟ بالکل برا نہیں لگ رہا، لیکن مجھے صرف ایک بات بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہے؟ جو کر رہے ہو اس سے مطمئن نہیں ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ بھائی، ٹھیک ٹھاک وقت گزار رہے ہو اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی ساتھی ملی ہے تمہیں، اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا، وضاحت کرو۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ کس بات کی وضاحت کروں؟ میرا مطلب ہے تم نے جو کچھ کہا ہے اس کی تفصیل بیان کرو۔ خوبصورت لمحات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ دیکھو، میری کھوپڑی خراب مت کرو۔ میرا خیال ہے میری کھوپڑی میں بھی ایک پھوڑا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ان الفاظ پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے خوشی ہوئی ہو۔ اس نے فوراً اپنا انداز بدل کر خوشگوار لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ ابے نہیں، سچ کہو، بالکل سچ کہو، غلط تو نہیں کہہ رہے؟ میں نے برا سا منہ بنا کر خاموشی اختیار کر لی تو وہ خوشامدانہ لہجے میں بولا، آج کل تو چیف تم ہو نا، چیف کی حیثیت سے میرا خیال ہے تمہیں کچھ نہ کچھ رعایت کرنی چاہیے۔ اچھا خیر چھوڑو، میرا خیال ہے ہم بیکار باتوں میں وقت ضائع کر رہے تھے۔ اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے ہمیں؟ آگے کچھ بھی نہیں کرنا، بس سفر جاری رکھنا ہے۔ یعنی ایک بے مقصد سفر؟ نہیں، رنگین کہکشاں کی تلاش کے لیے۔ کرنل نے بھی ہمیں اجازت دی ہے اور ہمیں بہرحال اپنا یہ کام کرنا ہے۔ پچھلی تمام کارروائیوں میں ہم نے کرنل کی مرضی کے مطابق ہی یہ کام کیا ہے اور اب بھی ایسا ہی کریں گے اور نتیجے کا انتظار کریں گے۔ ویسے میرے ذہن میں اگر تشویش ہے تو صرف ایک چیز کی۔ وہ کیا؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ کیا یہ راستے جن پر ہم جا رہے ہیں ہمیں واقعی رنگین کہکشاں کی طرف لے جائیں گے، یا ان مسلسل آفات کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک چکے ہیں؟ نہیں، یہ راستے بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک بار پھر مجھے یہ الفاظ ایک بہت ہی دلکش نسوانی آواز میں سنائی دیے تھے اور میں چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ قرب و جوار میں آس پاس چٹانوں کے عقب میں تا حد نظر دور دور تک اس وقت حسن فیروز نیوبا یا میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پہلے ہنسی کی آواز
اور اب یہ الفاظ نسوانی آواز میں مجھے سنائی دیے تھے۔ ایک بار پھر میرا منہ شدت حیرت سے کھل گیا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اب اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی، لکیریں کھینچ رہی تھی اور اپنے کام میں منہمک تھی۔ پھر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال ان الفاظ کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ اگر یہ آواز نیوبا ہی کے منہ سے نکلی تھی تو یقینی طور پر یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بولی تھی۔ کیا وہ یہ زبان جانتی ہے؟ کیا اب تک ہم بے وقوف بنتے رہے ہیں؟ لڑکی سب کچھ سمجھتی رہی ہے، لیکن ایک اور پراسرار احساس ہمارے دل میں تھا، وہ یہ کہ لڑکی بہرحال ایک عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی۔ میں نے حسن فیروز سے کہا، استاد محترم، لگتا ہے آپ اول درجے کے گدھے بن گئے ہیں، یہ تو سب کچھ سمجھتی اور بولتی ہے۔ حسن فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ ہماری زبان سمجھتی اور بولتی ہے یا نہیں۔ تو تم کیا کرو گی؟ میں نے سوال کیا اور وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک ہم بالکل خاموش رہے۔ پھر میں نے کہا، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس نے صحیح راستوں کی تصدیق کر دی ہے، ہمیں انہی راستوں پر آگے بڑھنا ہوگا۔ حسن فیروز نے اس بات کی تائید کر دی۔ ہم لوگوں کا ایک مقام تھا، جو کچھ ہم کہتے تھے اس کی ایک اہمیت تھی، چنانچہ انہی راستوں پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اور ایک بار پھر سفر کا آغاز ہو گیا۔ آج کا یہ سفر بڑا سنجیدہ اور بے حد تیز رفتار تھا۔ ہر شخص نہ جانے کیوں ایک انوکھی سنجیدگی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج سب کو جیسے اپنے مشن کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہو۔ مناظر بدلتے رہے۔ اس دوران ہم نے یہ کوشش بھی کی تھی کہ اس خوفناک عورت کو سفر کے ذہن میں رکھیں جسے ہم نے دھوکہ دے کر روانہ کر دیا تھا۔ سنتالیہ بہت ہی خوفناک عورت تھی، اور اگر ایک شاندار چال نہ چلی جاتی تو ان لوگوں کو اس کی غلامی سے نکالنا بے حد مشکل کام ہوتا۔ اب وہ عظیم الشان خزانے کے حصول کے لیے تنہا ہی چلی گئی تھی۔ غرضے کہ یہ سفر رات کو اختتام پذیر ہوا۔ ایک عجیب سا ویرانہ تھا جہاں اونچے اونچے پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس قدر عجیب کہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ ٹیلے پگھل رہے ہوں۔ وہ راکھ کے ٹیلے نہیں تھے، نہ ہی ان کی مٹی باریک تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر ایک طرح سے جھرنوں کی شکل میں بہہ رہے تھے اور اس کے انبار لگے جا رہے تھے۔ یہاں ذرا سنجیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اور ہم جس جگہ تھے وہاں ایسے ٹیلے میلوں کے علاقے میں بکھرے ہوئے تھے۔ محمود خوارزم نے فرقان داہا سے کہا، راستے بالکل اجنبی ہیں اور ان پتھروں کا گرنے کا انداز ہی عجیب ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہ اسی طرح گرتے رہتے ہیں تو ان ٹیلوں کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور جگہ جگہ پتھروں کے ڈھیر نظر آنے چاہیے تھے۔ میں خود یہی کہہ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں کوئی تبدیلی رونما ہونے والی ہو اور یہ اسی کا اعلان ہے۔ بہرحال اس جگہ سے نکلا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جتنا وسیع علاقہ تھا اس کے مطابق تو ساری رات کے سفر میں بھی اس جگہ سے نکلا نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ ان ٹیلوں سے بالکل دور ایک ایسی میدان نما جگہ پر قیام کیا گیا تھا جہاں ہر قسم کے خدشات سے نمٹا جا سکے، اور یہ رات خاصی خوفناک رات تھی۔ صبح سورج نکلا بھی نہیں تھا کہ ناشتہ وغیرہ کیے بغیر یہاں سے آگے کا سفر اختیار کر لیا گیا۔ ہم لوگ برق رفتاری سے یہ سفر کرتے رہے اور آخرکار ہماری تیز رفتاری نے دوپہر کو کوئی 12 بجے کے قریب یہ مشکل حل کر دی۔ بہت دور ایک پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا جس کی چوٹیاں بالکل ایسی تھیں جیسے کسی قلعے کے برج تراشے گئے ہوں، اور انہیں دیکھتے ہی محمود خوارزم اور فرقان داہا چیخ پڑے، اینا فاربیا! ہم سب شدید سنسنی کا شکار ہو گئے تھے، خاص طور سے میں اور حسن فیروز۔ حسن بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس نے کہا، لڑکی کے انداز میں جس قدر تبدیلیاں نمایاں ہیں
ان سے ان لوگوں کی آوازوں کی تصدیق ہو گئی ہے، یعنی ہم اینافاربیا آن پہنچے ہیں۔ میرے منہ سے آواز نکل سکی تھی، ہم یہاں جس انوکھے مقصد کی تکمیل کے لیے آئے تھے وہ ان لوگوں کے مقاصد سے بالکل ہی مختلف تھا، یعنی یہ کہ ہمیں تو ہدایت کی گئی تھی کہ نیوبا کو سوقان کے حوالے کر دیا جائے اور بس اس کے بعد ہمارا کام ختم۔ کرنل ہمایون کو نہ کسی خزانے سے دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنے اس مقصد کی تکمیل کے سوا وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا رد عمل رہے گا؟ میں نے حسن فیروز سے کہا تو حسن فیروز نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، اصل میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے مجھے دعا کرنی چاہیے کہ ہر شخص کی پھوکڑی میں ایک گھوڑا ہو جانا چاہیے۔ اب بھی فضول بکواس کیے جاؤ گے؟ یار تمہیں انان حکومت سنبھالنے کا شوق بھی ہے اور انان حماقت بھی سنبھالے ہوئے ہو۔ کرنل ہمایون کا براہ راست تعلق سوقان سے تھا اور سوقان جب اپنی امانت وصول کر لے گا تو ظاہر ہے ہمیں آگے کے مسئلے بھی معلوم ہوں گے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، میں نے اسے اتفاق کیا۔ محمود خوارزم اور فرقان طہا بے حد پرجوش ہو گئے تھے اور ان کے جوش نے فاصلے کم سے کم کر دیے تھے۔ وہ پہاڑی دیوار عبور کر کے ہم آخرکار ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے قابل یقین کہا جا سکتا تھا۔ یہاں سے بائیں سمت تو ایک پہاڑی سلسلہ چلا جاتا تھا، لیکن داہنی سمت ایک ایسی ناقابل یقین وادی جس میں سفید سفید دھواں بھرا ہوا تھا، اتنا گہرا اور اتنا گاڑھا دھواں کہ بس وادی کی سطح برابر نظر آتی تھی۔ اگر دھوئیں کے مرغولے نہ اٹھ رہے ہوتے تو کوئی بھی اس وادی کی جانب دوڑ لگا کر موت کے مزے لے سکتا تھا۔ ہم سب دنگ رہ گئے تھے، سب کے چہروں پر عجیب سے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ فرقان دہا کے منہ سے نکلا، رنگین کہکشاں۔ ہم اینافاربیا پہنچ گئے اور چونکہ پہلے اس راستے سے کبھی نہیں آئے ہیں، یہ راستہ تو سیدھا رنگین کہکشاں تک آتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ وادی رنگین کہکشاں کی وادی ہے؟ محمود خوارزم نے کہا تو فرقان دہا مسکرا دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں مجھے خاص طور سے معلوم ہو گئی ہیں۔ بہرحال وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے اور میں اور حسن فیروز اب ذرا دوسری مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے ہمیں ایک الگ ہی کردار ادا کرنا تھا، چنانچہ ہم ذرا دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ باقی لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہم رنگین کہکشاں تک پہنچ گئے ہیں، چنانچہ مال و دولت کے دیوانے اس وادی کے گرد چکرانے لگے تھے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ خود محمود خوارزم اور فرقان دہا، یہاں تک کہ فاخر دہا بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ تھا اور رنگین کہکشاں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ حسن فیروز نے کہا، تمہیں اپنے آپ سے الگ دیکھ کر محمود خوارزم کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ صورتحال وہی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ اس دیوانگی میں شریک تو نہیں ہو سکتا۔ دادا جان نے اس کی ہدایت تو نہیں کی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ بالکل یہی مناسب ہے۔ بہرحال جو لمحات یہاں بیت رہے تھے ان کا ایک ایک پل شدید سنسنی کا حامل تھا۔ مال و دولت کے دیوانے جنون کی حدوں کو چھو رہے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ابھی وہ اس وادی میں کود جاتے۔ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہم بڑے عجیب سے انداز میں سوچ رہے تھے، یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اللہ کی اس کائنات میں اس کے عطا کیے ہوئے عجوبے کا یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اللہ کی اس کائنات میں اس کے عطا کیے ہوئے عجوبے کا ایک حصہ دیکھنا شروع کیا تھا۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا جا رہا تھا، وادی کا سفید دھواں ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈھلتا سورج اس دھویں کو اپنے حلق میں کھینچ رہا ہو۔ وادی کے پتھر واضح ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک ناقابل یقین سا منظر نگاہوں میں ابھرتا آ رہا تھا۔ نیلی، پیلی، سرخ، ہری، نارنجی روشنیاں اس طرح فضا میں منعکس ہونے لگی تھیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ننھے ننھے رنگین بلب روشن ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی روشنی بلبوں کی روشنی کی مانی نہیں تھی، بلکہ اس روشنی میں انوکھی سی پیاس نمایاں تھیں۔
ایک ایسی پیاس جسے صحیح الفاظ نہ دیے جا سکیں۔ کسی بھی رنگ میں کوئی گاڑھا پن نہیں تھا۔ ہلکے ہلکے رنگ جو انتہائی جاندار تھے، انہیں دیکھ کر انسانی ذہن خود بخود ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو جاتا۔ پھر سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد وادی اس طرح روشن ہو گئی جیسے کسی البیلی اسٹریٹ پر موجود دکانوں نے اپنے سائن روشن کر دیے ہوں اور ہر طرف رنگ و نور کی بارش ہو گئی ہو۔ وادی کا ننھے سے ننھا پتھر بھی صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کے بعد جو منظر نگاہوں میں ابھرا اس نے لوگوں کے دل دہشت سے ہلا دیے۔ ان لاشوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا جو وادی کے پتھروں پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی شناخت بھی بآسانی ہو سکتی تھی کیونکہ ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ پہلی لاش جس پر میری نگاہ پڑی وہ سنتالیہ کی تھی، اس خوفناک عورت کی لاش جو انسانی زندگی کو بالکل بے مقصد اور بے وقت سمجھتی تھی۔ سنتالیہ ایک پتھر پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے تقریباً تمام ہی ساتھی نیچے اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ محمود خوارزم کے منہ سے نکلا، میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ کیا ان لوگوں نے اس وادی میں چھلانگیں لگا دیں؟ کیا وہ ہیروں کے جنون کا شکار ہو گئے؟ ایسا ہی لگتا ہے، ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ ممکن ہے وہ سفید گاڑے دھوئیں کو نہ سمجھ پائے ہوں اور اس میں کود گئے ہوں۔ فرقان داہا نے کہا، ذرا ایک چیز کو غور سے دیکھو تو صحیح ذرا، ان کے جسم اس طرح نیلے ہوئے ہیں جیسے وہ شدید زہر کا شکار ہو گئے ہوں۔ آہ، کتنے واضح اور نمایاں ہیں ان کے بدن۔ اسی وقت شرفا کے حلق سے دہشت بھری آواز نکلی، ہیرے، ہیرے ہی ہیرے، یہ سب میرے ہیں، میں انہیں حاصل کر لوں گا، ہیرے، بہت سارے ہیرے۔ یہ کہتے ہی اس نے ڈھلانوں میں قدم رکھ دیے اور وادی میں دوڑنے لگا۔ رنگین پتھر اس کے پیروں سے ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنی جگہ تبدیل کر رہے تھے۔ وہ نیچے پہنچا اور اس نے کئی پتھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے۔ پھر اچانک ہی بہت سے بلوں سے مختلف رنگوں کے سانپ نکلنا شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انسان کے جسم کی بو پا کر محافظ سانپ اپنے اپنے بلوں سے نکل آئے ہوں اور غصے سے پھنکارے مار رہے ہوں۔ وہ برق رفتاری سے شرفا کی طرف بڑھے اور شرفا نے انہیں دیکھا اور ایک دم دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کہاں بھاگتا۔ دو قیمتی ہیرے اس کے دونوں ہاتھوں میں تھے جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور پھر اس کی دلدوز چیخ بلند ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر پڑا، دو چار بار تڑپا اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ اوپر سے یہ منظر دیکھنے والے ساکت رہ گئے تھے۔ بہرحال ہیروں وغیرہ سے دلچسپی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سارے کا سارا کھیل فریب پر چل رہا تھا۔ کرنل ہمایون کی ہدایت پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہکشاں اپنے رنگ بکھیرتی رہی۔ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی اور ہم بڑی سنگین کیفیت کا شکار ہوئے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فاخر دہا، محمود خوارزم اور دوسرے بہت سارے لوگ وادی کے کنارے اس طرح ڈیرا جما چکے تھے جیسے زندگی وہیں گزارنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن میں اور حسن فیروز اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سوخان ہم سے یہاں ملاقات کرے گا اور اس کے بعد نیوبا کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم ان سے دور ہٹتے چلے گئے۔ نیوبا بھی ہمارے ساتھ تھی، اور اس وقت چاند اور رنگین کہکشاں کی وادی نے جو قیامت خیز منظر پیدا کر دیا تھا، دنیا کے رہنے والے اگر اسے دیکھتے تو یقینی طور پر ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اسی کیفیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس وہ بے چین تھے کہ کس طرح خوفناک سانپوں کی اس وادی میں داخل ہو کر ہیروں پر قبضہ کر لیں، اور ادھر ہماری اس جد و جہد کی آخری منزل طے ہو رہی تھی۔ ہماری نگاہوں نے بہت فاصلے پر دو کالے دھبے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھے تھے۔ ان کی رفتار بے پناہ تھی اور رات کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ رنگین کہکشاں کے شیدائی اگر پوری طرح سے اس طرف متوجہ نہ ہوتے تو گھوڑوں کی یہ آواز ضرور سن لیتے۔ جب گھوڑے قریب آ گئے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کی پشت پر ایک قوی ہیکل شخص سوار ہے۔
پہاڑی باشندہ جو سوخان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور دوسرا گھوڑا خالی تھا۔ سوخان پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، اور جب وہ بالکل قریب پہنچا تو نیوبا کی چیخ نے ہمیں دہلا دیا۔ نیوبا کی آواز سیٹی کی طرح نکلی تھی اور وہ دوڑتی ہوئی سوخان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سوخان گھوڑے سے نیچے اترا اور نیچے جھک کر اس نے نیوبا کے دونوں گھٹنوں کو بوسہ دیا، پھر ہم دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے سینے کے پاس سے ایک لفافے جیسی چیز نکالی، اسے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور ہماری جانب قدم بڑھا دیے۔ پھر اس نے جھک کر بڑے احترام سے یہ لفافہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا، کیونکہ اس وقت میں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا عجیب تھا۔ حسن فیروز کے چہرے پر غم کے شدید تاثرات تھے۔ وہ نیوبا کو دیکھ رہا تھا اور نیوبا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی انسانی عمل شروع ہو گیا تھا جو فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ سوخان نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کر دیا اور اس طرف ہمیں 2 اور گھوڑے نظر آئے جنہیں ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا، طاقتور اور توانا گھوڑے جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ سوخان چند قدم الٹے قدموں پیچھے ہٹا، ایک بار پھر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور ہماری جانب جھکا، اور اس کے بعد نیوبا کا بازو پکڑ کر گھوڑوں کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن فیروز ادھر ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نیوبا نے گردن نہیں گھمائی، وہ سیدھی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو حسن فیروز نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، دھت تیری کی، یہ سسورا پھوکڑے کا کھوڑا کبھی کبھی بالکل ہی ڈبو دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ خوش قسمتی سے میری کھوپڑی میں کوئی کھوڑا نہیں ہے، میں نے کہا، اور سوخان کے دیے ہوئے لفافے کو چاک کرنے لگا۔ اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ برآمد ہوا تھا۔ کرنل ہمایون کی تحریر لاکھوں میں پہچانی جا سکتی تھی۔ لکھا ہوا تھا، شاباش بچوں، مجھے تم سے یہی امید تھی، میں نے شیر پالے ہیں گیدڑ نہیں۔ سوخان نے تمہیں گھوڑوں کے بارے میں بتا دیا ہوگا، ضرورت کی تمام چیزیں اس نے وہاں مہیا کر دی ہوں گی، مجھے یقین ہے۔ واپسی کا نقشہ اول تو تمہارے ذہن میں ہوگا، نہیں ہے تو اس کاغذ کی پشت پر دیکھو، ہر چیز پر ریسرچ کر کے یہ نقشہ بنایا گیا ہے، تمہارے لیے بے حد کارآمد ہوگا۔ بس چل پڑو، اور جو تمہارے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں ان سے تمہارا کوئی ذہنی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو انہی منزلوں کے راہی ہیں، ہمارے سامنے منزل کا لفظ ضرور ہے، لیکن علامہ اقبال کی وہ نظم تمہیں یاد ہوگی کہ تو راہ نورتی شوق ہے، منزل نہ کر قبول۔ منزل قبول کر لینے کا مطلب ہے موت، اور میری دعا ہے کہ تم طویل زندگیاں پاؤ۔ جذبات کا اگر کوئی قدم تمہیں روکنے کی کوشش کرے تو اسے اس طرح ٹھوکر لگاؤ کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پرچہ پڑھ کر حسن فیروز کے حوالے کر دیا۔ حسن فیروز نے اسے پڑھا اور ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ پھر اس نے بڑے مستانہ وار کہا، آؤ، دادا جان بذات خود پھوگڑی کا کھوڑا ہیں۔ واپسی کے سفر کی داستان وہاں تک جانے سے مختلف نہیں تھی، بس احساسات کا ایک سرمایہ تھا جو رنگین کہکشان سے لے کر آئے تھے۔ محمود خوارزم نے اپنے بیٹے عمران خوارزم کی تلاش کے لیے کیا 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 ہوگا؟ بہت سے سوالات تھے جو دل میں رہ گئے تھے۔ ہم تو مشینی انسان تھے، لیکن غلط، مشینوں میں جذبات کہاں ہوتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کے دکھ کا شکار تھے جو رنگین کہکشاں کے پاس پہنچ کر ہیروں کے حصول میں ناکام رہے تھے۔ تھوڑا سا دکھ تو اس عورت سنتالیہ کے لیے بھی تھا جو دولت کی دیوانی دولت تک پہنچ گئی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں، اگر جذبات کی زندگی کا تعین کیا جاتا تو اس وقت میں یقینی طور پر یہ تجزیہ کر سکتا تھا کہ جب میں نے اپنا استقبال کرنے والوں میں صرف کرنل ہمایون کو نہیں دیکھا، بلکہ حسن فیروز کی تینوں بہنیں یاسمین، شمسہ وغیرہ کے ساتھ مجھے شیرانہ اور نورما بھی نظر آئیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میری ماں بھی، جس نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور میری پیشانی بار بار چومی تھی۔ ماں، آپ یہاں کہاں؟
بس بیٹے، کرنل صاحب ہمیں یہاں بلا لائے۔ حاجی سراج اور اس کے ساتھیوں کو کرنل صاحب نے گرفتار کروا دیا کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے۔ اب وہ جیل میں ہیں اور ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ کرنل صاحب نے کہا کہ ان حالات میں وہ ہمیں 2 آبا میں نہیں چھوڑ سکتے۔ بیٹے، یہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اتنی محبت سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے جیسے کہ اپنے ہی سگے ہوں۔ کرنل ہمایوں نے بعد میں مجھ سے کہا تھا، ایک لفظ فضول نہیں سنوں گا، تم لمبی ڈیوٹیز پر نکل جاتے ہو، ان بچیوں کو اور ان خاتون کو میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یس سر، میں نے سلیوٹ مار کر کہا۔ حسن فیروز برا سا منہ بنائے ہوئے کھڑا تھا، ناک چڑھا کر بولا، بعض لوگوں کو تو صرف مارجرین کا معاوضہ ملتا ہے۔ میں مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ختم شد۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔